اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات عزاداران امام 10 رمضان کی مجلس ہے الخوئی سینٹر نیو یارک کی 1442 ہجرہ 2021 تھی. شہادت کا دن تھا، گزر گیا. بالکل آخری حصے میں آج مجلس کے بعد ماتم بھی ہوگا انشاءاللہ، اور ماتم کرنا اس لیے کہ اتنا بڑا غم ہے یہ وہ غم تھا کہ کوئی بی بی زہرا کے دل سے پوچھے کہ کیا غم ماں کا ان کو ملا ہے. میں نے مجلس کا آغاز اسی طرح کل جس آیت سے کیا تھا وہ اسی کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. کل کچھ باتیں بتائی کہ احسان کیا ہے، وقت کی کمی، ورنہ تو پورا عشاء بی بی خدیجہ پہ پڑھو. اتنے واقعات ہیں ان کی زندگی. دیکھیے ہم سال میں 2 دن بناتے ہیں بی بی خدیجہ کا، ہم نے بھی بھلا دیا. یقین کریں آپ، میں پوری دنیا دیکھتا ہوں بی بی کا ذکر کتنا ہوتا. جیسے مسلمانوں نے خدیجہ کو بلایا نا، آپ نہ بلائیں، اپنے بچوں کا نام خدیجہ رکھو. جزاک اللہ. زیادہ سے زیادہ ذکر کر. روز ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ابتدا میں ہی بول دوں، 10 چاند کی 10 تاریخ، جیسا یہ 10 رمضان تھی، 10 شوال آئے گی، 10 ذوالقعدہ آئے گی، 10 ذی الحجہ آئے گی، محرم اور سفر کو چھوڑ کے ہر مہینے کی 10 تاریخ کو بی بی خدیجہ کی نظر کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا گھر میں برکت کیسے ہوتی ہے. جزاک اللہ قبلہ. آپ کو ہم کو اندازہ نہیں ہے، یقین کریں ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ مقام خدیجہ کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ جس کے عمل کو اللہ اپنی طرف نسبت دے وہ خدیجہ ہے. مذاق نہیں. کیا کہا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو بالکل غریب پایا، بالکل مسکین پایا، ہم نے آپ کی مدد کی. مدد خدیجہ کر رہی ہے، اللہ بولا یہ ہم نے. جزاک اللہ قبلہ. جزاک اللہ. تو یہ وہ پرسنالٹی کی مجلس ہے دوستو. ہر مہینے کی 10 تاریخ میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلا کے نیو یارک میں کرو، اپنی فیملی کے ساتھ کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق لیکن حلال رزق رہے گا تو کھلے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ قبلہ. حلال ہوگا تو کھلے گا، اگر اس میں حرام ہوگا تو نہیں. اس لیے کہ خدیجہ کی ساری دولت حلال تھی. بی بی خدیجہ کا 1 ریال میں نے کل بتایا، 1 ریال 1 دینار بھی جو ہے اس میں حرام نہیں تھا. تو اسی طرح اگر ہم بھی اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھروں، کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ برکت؟ مثال دے رہا کہ آپ $10,000 کماتے ہیں مہینے میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100,000 کی برکت ہو؟ خاموش ہو گئے، نہیں چاہیے. جزاک اللہ قبلہ. میں کیا بول رہا ہوں؟ جزاک اللہ. ہاں اتنی خاموشی سے میں سنا، بس آدھا گھنٹہ ہی تو ہے. تو اگر دیکھیں آپ اس میں انکار مت کرو. آپ یہ مت بولو کہ ایسی مولانا بول رہے ہیں. دعوت الشیرہ ہمارے پاس نص ہے. تھوڑی سی روٹیاں تھیں، ابو جہل کا وہ جملہ مشہور کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا، اتنی سی روٹی رکھی، تو کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ واہ. کھانا شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ دیا تھا بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا محمد یا علی، اگر تم اپنی گراسری جو لاتے ہو نا منتھلی اس پہ لکھ دو. اس کے بعد دیکھو برکت. پھر بول رہا حلال ہونا چاہیے. برائے خشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات. صلی علی محمد و آل محمد. تو بی بی خدیجہ کی نظر ہر مہینے کی 10 تاریخ میں کرو، اور روزانہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، منیمم 18 مرتبہ پڑھ سکتے سلوات پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرو. یو جسٹ ٹرائی. میں آپ کو جو بول رہا ہوں وہ ٹرائی کر کے دیکھو. یہ ایسی برکت ہوتی ہے. خالی اس سے اندازہ لگا کہ آپ سلوات پڑھ کے بی بی زہرا کو بولو کہ بی بی میں نے آپ کی ماں کو سلوات کا ہدیہ کیا ہے. اگر کوئی آ کے آپ کو بولے کہ آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو ہم نے یہ ہدیہ کیا، تو آپ کا دل کتنا بڑھ جائے گا. اگر بی بی زہرا کو خوش کرنا ہے نا
تو ان کی ماں کے ذریعے بیٹی تک آؤ. تو عجیب نظر, ہر مہینے کی 10 تاریخ کو بھی فروٹس میں دیں, کھانا بنائیں, جو بھی آپ کرتے ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ کریں, بچوں کو انوالو کریں. ابھی بھی خدیجہ کی نظر دیں, ہر گھر میں نظر خدیجہ ہوگی نا. میں جانتا عرب میں جانتا ہوں ایسی فیملیز ہیں کہ جو کچھ نہیں تھے, حیرت تھی کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اور آج دے آر ملٹی ملینرز. کیوں؟ اور پھر میں بولا پاک پیسے سے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر آپ کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا. جزاک اللہ کی بلا, جزاک اللہ. یہ نہیں کہ میری بھوک 1 روٹی کی, اگر 100 روٹی میرے پاس ہے تو 100 روٹی کسی اور کی اللہ نے میرے ذریعے ان تمہارے پاس جزاک ہے. اللہ. یہ مت کرو کہ خود کھا لو پورا. اس لیے کہ اگر اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, اسلام میں فارگیونیس ہے, معافی ہے. جتنی معافی کرو گے نا, یہ جذبے کو پیدا کرو گے, میں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اور اس کے بعد دیکھو گے اللہ تمہارے لیے کیسے معافی کرو. اور جب معافی آتی تو رحمت بھی آتی. اگر معاف نہیں کرو گے کسی کو, تمہارے گھر پر رحمت نہیں آئی, اور رحمت نہیں آئی تو وہ ڈیزاسٹر ہے ہماری لائف کا. تو بی بی خدیجہ کی نظر. اچھا عجیب بات, اب کل بھی بی بی خدیجہ ہی پہ پڑھوں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے, یہ 40 منٹ میں تو کچھ ہو رہا ہی نہیں. تو اور رضوان بھائی بالکل اسٹرکٹ ہے ماشاءاللہ, ان کو اللہ اچھا رکھے. آپ کا ٹائم لے لیتے ہیں. تمہارا اچھا رہے گا. صلوات پڑھے محمد. کل بھی اس لیے کہ بی بی کا حق ہے. جزاک اللہ کی بلا, جزاک بی بی کا حق ہے, ہم کو معلوم تو ان کی لائف کا. دیکھیے بی بی خدیجہ عجیب پرسنالٹی. آپ غور سے سنو, ہم کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پروجیکٹ کو دیکھ کر انویسٹ کرتے ہیں. بلائنڈلی کسی کے پاس ملینز انویسٹ نہیں کرتے. جب تک پروجیکٹ آپ کے سامنے نہ آئے, پورا اسٹڈی کرتے, اسٹڈی کر کے آپ انویسٹ کرتے. خدیجہ اس ہستی کا نام ہے. اسلام کی بنیاد بھی نہیں ہوئی تھی, اسلام سٹارٹ ہوا تھا, اس وقت آپ نے ہر چیز انویسٹ کر دی. ساری دولت انویسٹ کی ہے اسلام کے اوپر. دوستوں بہت سننا آسان ہے, میں پڑھنا آسانی سے. آپ انصاف سے بولو, جب پیسہ آ جاتا تو کوئی ایسا انویسٹ کرتا ہے؟ یہ سٹیج پہ آ گئی تھی جو ملٹی ملین, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, اس سے کہیں زیادہ تھی, جو ملکۃ العرب. ایک سٹیج ایسا آیا 13 ایئرس میں, 13 سال میں, کہ ایک روٹی کھانے کو نہیں تھی, پتے کھا کے زندگی گزار رہے تھے. شعیب ابو طالب. اور بی بی خدیجہ کی زندگی نے, آپ نے وہ انویسٹمنٹ کیا ہے بغیر پروجیکٹ کو دیکھے. صرف حکم رسول ہے, اللہ کے رسول کا پیغام, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو آپ نے ایسا انویسٹمنٹ کیا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ وہ مال تمہارا نہیں, وہ مال ہمارا مال ہے. اور جس کے احسان کو اللہ مانے, اس کے احسان کو دنیا مانے یا نہ مانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برائے شنودی محسن اسلام ملکہ عرب صدیقہ کبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, بلند صلوات. امیجن کریں کہ جس کے عمل کو اپنی طرف. آپ کو ایک چھوٹا اور واقعہ بتا دیتا کہ اللہ کی نگاہ میں اور جبرائیل کی نگاہ میں خدیجہ کا مقام کیا. اللہ کا رسول آج بھی مکہ جانا اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے. آج بھی وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ کا رسول جا کے عبادت کرتا تھا, جب مکے میں کافر اور مشرکین بہت اذیت دے رہے تھے. جب اللہ کا رسول, اور پہاڑ پہ آج کوئی نہیں چڑھ سکتا, بہت کم لوگ جاتے, اتنی اونچائی پہ راستہ. آج تو راستہ پھر بھی بہتر ہے, اس زمانے میں خطرناک راستہ. ہم جو بھی زائرین جاتے نیچے سے کھڑے رہ کے دیکھتے. جب لے رحمہ کے قریب ہے, اللہ کا رسول اوپر جا کے عبادت کر رہا ہے. اور سے سنو, یہ عورتوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے. روزانہ بی بی خدیجہ کھانا بنا کر ملکۃ العرب, یہ سب سے بڑی بات ہے. اتنا پیسہ آنے کے بعد انسان میں کا ایٹیٹیوڈ کتنا بدل جاتا, سٹائل کتنا بدل جاتا. آپ سوچو, اتنی دولت کے بعد جس کے پاس 100 سے زیادہ کنیزیں اور غلام تھے, وہ خدیجہ خود اپنے شوہر کا کھانا بنا کر وہ پہاڑ پہ چڑھتی, نوکیلے پتھر, بی بی زخمی ہو رہی, اوپر گئی, کھانا دیتی. خدیجہ بس پہنچنے والی ہے, جبرائیل آئے ہوئے.
اللہ کے رسول کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پیغام ہے. تو کہا پیغام نہیں ہے, کوئی آیت لے کر نہیں آیا, کوئی حکم لے کے نہیں آیا, میں پیغام لے کر آیا. ایک خواہش بھی ہے, پیغام اللہ کی ہے, خواہش میری ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہے پیغام؟ تو کہا آپ کی بیوی خدیجہ اوپر, یہ خسن سے رمضیہ کی بات, خدیجہ اوپر آ رہی آپ کا کھانا لے کر. اللہ یہ کہہ رہا کہ اس کا سلام خدیجہ کو. دوستو کتنی بڑی بات ہے, اللہ جس کو سلام کرے اس کا نام خدیجہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کیا بول رہا یار, میں کیا بول رہا. جزاک اللہ کی بلا. ہماری ماں سے ایسی محبت کر جیسے تم لٹرلی ماں سے محبت کرتے ہو نا. کوئی دعا ہے بیوی تک لے کے جاؤ, اس لیے کہ ماں تک لے کے جاتے ہیں. یہ ہماری روحانی ماں, سلبی ماں دنیا میں. یہ آپ اپنے ماں باپ کی بخشش کروا سکتے ہیں بی بی خدیجہ کے ذریعے. آپ بیوی کو بول سکتے ہیں کہ آپ میری ماں کا خیال رکھیں, آپ میرے باپ کا خیال رکھیں. اب میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں الخوئی سنڈر سے, کہ جو ذکر خدیجہ کرتا, جو سلوات پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کرتا, میں مثال دے, کوئی واجب عمل نہیں ہے, مستحب ایسا کرتے کرو, نہیں کرتے نہیں کرو. میں ایسے لوگوں کو, ایسی فیملیز کو جانتا ہوں, یقین کرو, جو بالکل زیرو تھے, زیرو, آج کہاں چلے گئے. ان کا کام ہی یہ, ہر مہینے کی نظر روزانہ بیوی کو سلوات کا ہدیہ, سلوات سے بدل کوئی ہدیہ نہیں, ہم کوئی دے بھی نہیں سکتے. ہدیہ کرتے بیوی کو, بیوی زہرا سے مانگتے کہ آپ کی ماں کو میں نے کیا, میرے یہ پرابلم سالو. دوستوں مانگنے کا سلیقہ چاہیے, خزانے میں کمی نہیں ہے. برائے خوشنودی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند صلوات. افسوس ہے کہ ہمارے پاس 365 ڈیز میں 2 دن, ایک دن بس ذکر خدیجہ ہو رہا اور کبھی نہیں ہوتا. ہم کو, ہماری یوتھ کو معلوم ہی نہیں کہ بیوی کا ہے, ٹھیک ہے وائف تھی, وائف کیا تھی, آج کلمہ پڑھا تو ان کے صدقے میں پڑھ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر بیوی نہیں ہوتی تو آج کلمہ نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے رسول بول رہا, میں نہیں بول. تو اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ کہے کہ میرا سلام خدیجہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا خواہش تمہاری کیا ہے؟ تو کہا میری بھی خواہش ہے کہ آپ خدیجہ کو میرا سلام کرنا. جبرائیل کوئی معمولی ملک نہیں ہے, سردار ملک ہے. سردار ملک خواہش کرا کہ خدیجہ کو میرا سلام. یہ پرسنالٹی. اب آپ کی لائف کے تھوڑے سے واقعات پڑھا, میں گھڑی دیکھ کے پڑھا. خدیجہ بی بی کا 2 چیزیں عجیب. ایک تو میں نے کہا کہ آپ نے انویسٹ جو کیا بغیر دیکھے انویسٹ کیا, بغیر دیکھے انویسٹ کیا, پورا پیسہ انویسٹ کیا. اس کا نتیجہ اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ ہم کو حکم دے رہا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, تب اللہ بھی بتائے نا کہ احسان کا مطلب خدیجہ کا اس نے کیا اتارا. سوال ہے نا بھائی, جب ہم کو حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو تم بھی اس کے اوپر احسان کرو, تم بھی اس کو فیور کرو. تب اللہ کیا کر رہا؟ فیور خدیجہ کو. اللہ جو دینا ہے جنت میں, جو محلات, جو کچھ مل رہا وہ تو مل رہا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ملا ہوگا بی بی کو. اجر اس کے علاوہ اللہ نے خدیجہ پہ ایسا احسان کیا, اس احسان اتارا کہ اولاد خدیجہ پہ قیامت تک کے لیے خمس کو واجب کر دیا. مسلمانوں پہ واجب کر دیا کہ اولاد خدیجہ کا تم خیال ہوگا, اس لیے کہ خدیجہ نے میرے دین کا خیال رکھا تھا. اس لیے کہ بیوی کا جو ہیلپ ہے وہ اللہ کے رسول کی ہیلپ ہے. تو اگر اس وقت اللہ کے رسول کو بیوی ہیلپ نہیں کرتی اور اللہ کے رسول کو کچھ ہو جاتا تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو آدم سے لے کے خاتم تک کی جو محنتیں تھی نا, اس محنتوں کو بچانے والی کا نام خدیجہ. میں کیا بول رہا ہوں. اچھا اتنا, اور آپ کی زندگی کا دوسرا کہ اتنی دولت کے بعد 0.1% دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ بیوی کے پاس ایک ایٹیٹیوڈ تھا, بیوی کا ایک سٹائل تھا, غرور تھا, بات کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. ایسے ماحول میں آپ زندگی گزاریں, لازم ہونا چاہیے. تو یہ عورتوں کے لیے پیغام. اتنا ہونے کے بعد she was so soft spoken,
جو اسلام کی بیسک چیز ہے. دوستوں کبھی بھی کوئی روایت سنو نا تو معاشرے میں مارکیٹ میں چیک مت کرو, اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں ہوں سافٹ اسپوکن. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, یہ یاد رکھو. ساری عبادتیں ایک طرف, تمہاری زبان ایک طرف. اگر تم سافٹ اسپوکن نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اینڈ یو آر سو سافٹ اسپوکن. یہ حال کہ, اور پلیز پوری زندگی 13 ایئرس کی لائف میں, 15 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, لاسٹ 13 ایئرس, 13 ایئرس میں آپ نے ہر چیز دیکھی اور کہیں بھی کمپلین نہیں ہے خدیجہ کی زندگی میں. آپ نہیں سمجھتے. شہزادی کی ولادت ہو گئی, بی بی کا سن 4 یا 5 برس کا ہے. مکے کی ایک کافر فیملی, مشرک فیملی, پیسے والی فیملی, ان کے پاس بیٹی کی شادی تھی. دشمن, رسول کے خون کے دشمن, پیغام بھجوایا کہ ہم چاہتے کہ آپ کی بیٹی مظلوم بی بی زہرا ہمارے پاس ہماری بچی کی شادی اٹینڈ کرے. غور سے سنو یار, شادی اٹینڈ کرے. اللہ کے رسول کے اخلاق. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا, ٹھیک ہے میں بھیجوں گا بیٹی. وہ دن آیا جس دن شادی میں جانا تھا. میری شہزادی کا سن 4 برس یا 5 برس کا ہے. دن آیا, اب جب لباس نکالا تھا تو ایک پارٹی ڈریس نہیں تھا. ایک پارٹی ڈریس بیوی کے پاس نہیں تھا. کتنی آسانی سے میں پڑھ رہا اور آپ سن رہے. ایک پارٹی ڈریس. کس کی بیٹی ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. بی بی خدیجہ ظاہری طور پر تھوڑا سا چہرے پہ رنگ بدلا. شہزادی نے محسوس کیا کہ میری ماں کا چہرے کا رنگ بدلا. اپنے دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا. ڈال کے کہا ماں کوئی بات نہیں, پرانا لباس پہن کے چلی جاؤں گی. کون سی ایسی ماں ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ میری ایک لوٹی بیٹی ہے, اونلی ڈاٹر, کہ میں اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ کروں؟ کون سی ماں ہے دنیا میں؟ نہیں. اس کے بعد اصل پوائنٹ یہ کہ خدیجہ نے پوری 13 برس کی زندگی میں اور آخری سٹیج میں اور اس موقع پہ بھی جا کے رسول سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا دیا, آج میری بیٹی کے پاس ایک ڈریس نہیں ہے. یہ کمال ہے خدیجہ کا. ہر منزل میں شکر. دوستوں اگر تم شکر کرتے جاؤ تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جائے. یہ زندگی کا چیز سیکھنا ہے. This we have to learn from Bibi Khadija's life. This we have to learn. کہ آج ہمارے پاس ہماری بچیوں کا کیا حال ہے, ہماری فیملیز کا کیا حال ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی برداشت کرتا؟ اتنی دولت کرنے کے بعد تم نے وہاں دیا, وہاں دیا, وہاں دیا, میرے پاس نہیں ہے, مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے. میں نہیں یہ بول رہا. ہر عورت کی رائٹ ہے وہ مانگے اپنے شوہر سے, یا اس کا شوہر ہے مانگے, لیکن چیک کرو اپنے آپ کو. خدیجہ کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ بی بی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دشمن, میں بڑی بات کر رہا, ابھی 3 دن ہو انشاءاللہ, دشمن سے دشمن تاریخ بتاؤ مجھے, ہسٹورین دشمن سے دشمن ہسٹورین ہو, انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کہیں بھی ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہے خدیجہ میں رسول اللہ. کیا بات ہے یار. A complete happy married life, a complete wife اور husband کو جیسے رہنا تھا, خوشی کی زندگی میں خدیجہ اور اللہ کے رسول کی. یہ لائف ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. یہ زندگی اپنی زندگی میں چیک کریں کہ اگر عورت کمپلین کرنا چھوڑ دے اور شکر کرنے لگے تو زندگی خود بخود صحیح ہوتی. اب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو چھوٹے کے ظلم کرتے رہ جاؤ. میں یہ اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ مرد کا بھی چاہیے کہ اس کو بھی چاہیے کہ شکر ادا کرے, اپنی وائف کی ریسپیکٹ کرے. تو بہرحال تو خدیجہ کی پوری زندگی میں کہیں کمپلین نہیں, ہر وقت شکر. آپ انسان سے بولو میں کرتا ہوں, ارے 2 رکعت روز شکر کی نماز نہیں پڑھتا. امریکہ میں ٹائم ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. روزانہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو اللہ کا کہ پروردگار تیرا پورا دن صحت کے ساتھ وداؤٹ اینی پرابلم گزر گیا. جب صبح اٹھتے ہیں فجر پہ
کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آج رات بڑی ہیلتھی گزر گئی, صحت کے ساتھ اٹھا, ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہے. And we say that we are follower of امام علی. مولا علی کا کیا طریقہ ہے؟ مولا علی کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس گھمی نے لکھا ہے, اللہ کے رسول سے یہ حدیث ہے کہ یا علی 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو. میں وہ 4 نعمتیں پورے نہیں بتا رہا, میں خالی پہلی چیز بتا, الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی, کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. دوستوں کبھی سوچا یہ بات؟ ہم سمجھ رہے ہم اپنے طاقت سے اٹھے. یہ یاد رکھو, کوئی کسی کی طاقت نہیں ہوتی جب تک وہ نہیں کر جاتا. یہ یاد رکھنا ہے, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے, طاقت صرف اللہ کی. اس نے اٹھایا. آپ انصاف سے بولو, نیو یارک میں دن بھر پورا ہفتہ تھکے ہوئے, صبح سے شام تک مارا ماری, اتنی دور جا رہے, لانگ آئیلینڈ جا رہے, یہاں جا رہے, وہاں جا رہے, اتنی لمبی لمبی ڈرائیوز پہ جا رہے. روز لانگ آئیلینڈ کا سوال ہوتا مولانا سے, وہاں گئے تو روزے کا کیا ہوگا. تو اتنی دور جا رہے, جب انسان تھک کے آتا رات میں اپنے گھر پہ بستر پہ آیا, کھانا کھایا, بستر پہ گیا, فیو سیکنڈز میں, فیو منٹس میں تم آنکھ بند کرتے غائب ہو جاتا. اتنے تھکے ہوئے ہوتے, اتنے ٹائرڈ ہوتے کہ تم بات کرنا, اپنی وائف سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اتنے تھکے ہوئے. بس کھانا کھایا, بستر پہ گئے اور لیٹ گئے, اور چند منٹ میں غائب ہو گئے. چند گھنٹوں کے بعد, فیو آورز کے بعد, 6-7 گھنٹے کے بعد جب صبح میں اٹھتے ہو تو کتنے فریش ہوتے, کتنے فریش رہتے. وہ گئی کام سے تھکن, یہ اس کا کرم. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ, بول رہا ہے جزاک اللہ. سب کے لیے میسج, اس کا کرم ہے. اب وہ تھکن ساری ٹائٹنس چلی گئی, اتنے بھی چارج ہو گئے کہ فریش اٹھ گئے کہ پورا دن چلے گا. یہ کس نے کیا؟ یہ اس کریم پروردگار نے کیا. ہم کبھی تھینک یو بولتے ہیں اس کو, کبھی صبح اٹھ کے بولتے اللہ تعالیٰ, صبح اٹھ کے پہلے ایک جملہ بولو, ایک جملہ, جسٹ ون ورڈ. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا دن کیسے گزرتا ہے. یار انگلش میں بولو, اردو میں بولو, پنجابی میں بولو, گجراتی میں بولو, اللہ ہر زبان جانتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میرے ساتھ ایک ہوا تھا, گجرات گیا ہوا تھا, انڈیا کا گجرات, وہاں پہ گجراتی چلتی نہیں. تو گجرات میں مجلس پڑھتے, لوگ آئے, مسجد تھی, آئے, آ کے کہا مولانا یہ جو صاحب ہے نا, یہ ایک ہی دعا 3 لینگویجز میں پڑھتے ہیں, گجراتی میں بھی پڑھتے ہیں, ہندی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اور انگلش میں بھی پڑھتے ہیں. ان کو بولیے اگر پڑھنا ہی ہے تو کوئی ایک ٹائم ویسٹ کیوں کرے, ایک دعا کو 3 زبانوں میں پڑھ. تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے بھائی ریزن کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ ہندی نہیں جانتا تو اردو تو جانے, انگلش تو جانے, کوئی ایک لینگویج تو جانے. میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیے آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. میں بھی اسمارٹ ہوں, مجمع کو ریڈ کرتا ہوں دن سال برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات, صلی اللہ محمد و آل محمد. اتنا خاموش, ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ روزے کا وقت قریب, لیکن میں 3 دن ہی ہوں آپ کے پاس, تو تھوڑا اور وقت پہ آ جاؤ کہ میں آپ کو اور کچھ پیغامات دے دوں. تو تو صبح اٹھ کے ایک بار بولو خالی اللہ تیرا شکر ہے, اتنا تو بول سکتے. اس کے بعد دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. یار آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں تو بچہ 2 چیزوں کو لے کے پیدا ہوتا ہے, تھینک یو اور سوری. نہیں 24 گھنٹے آپ تھینک یو بولتے رہتے, 24 گھنٹے سوری بولتے رہتے. یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند ہے. اس کو شکریہ بھی بولو, اس کی بارگاہ میں معافی بھی مانگو. تمہارے گریڈ میں سمجھتے, تمہارے گڈ ڈیڈز ایسے انکریز ہوتے. ارے رمضان گزر جائے گا تو پھر بہت ڈیفیکلٹ ہے, اور بیڈ ڈیڈز ایسا ریس بنے لگے. تو بہترین عمل بی بی خدیجہ کی زندگی کا یہ عجیب عمل کہ شہزادی کی زندگی میں کبھی کمپلین نہیں. اور یاد رکھو کمپلین ہوگی پھر تم کو وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا جو امام علی تم کو دینا چاہتے. کبھی کمپلین نہیں کرے, کسی چیز میں کمپلین نہیں کرے. پریشانی آ رہی, بولو اللہ جو تیری مرضی. I know it's very difficult.
It's very difficult. But شکر ادا کرنا یہ چوتھے امام کی سیرت ہے. اتنی مصیبت کے بعد سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار ہم کو تو نے اس قابل سمجھا. مذاق نہیں ہے دوستو. شام غریبہ میں عشاء کے بعد سر رکھا پیشانی تو فجر میں اٹھایا. یہ معصومین کی سیرت میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ شکر شروع کرو. یہ خدیجہ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ پہلو تھا کہ کبھی زندگی میں بیوی نے کمپلین نہیں کیا. ساری دولت دے کر نہیں کہا کہ میں نے دیا. میں بہت بڑی بات بول دیا. آپ سمجھ لیں میری بات. ہم $100 کسی کو دے مدد کر کے بولتے میں نے اس کی مدد کی. نہیں کرتے. اگر میں نے کسی کو نیو یارک میں سپورٹ کیا, ہیلپ کیا, فیور کیا, تو پوری مارکیٹ میں بولوں گا کہ میں نے اس کو لگایا جاب پہ. یہ کچھ نہیں تھا, میں نے کیا. یہ جو پرابلم ہے نا, یہ پرابلم ہے. اس سے بہتر ہے آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو ہی مت. کیا $100 دینے سے بہتر مت دو. $100 لے جا کے کوئی سمندر میں ڈال دو. ماشاءاللہ. اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $100 کا اللہ تم کو اجر دے گا, مثال کے طور پہ اپنے مجلس وہ کیا. اب رمضان میں لوگ کیا کرتے, اناج بانٹتے, بولتے بھائی میرا نام ہونا چاہیے. لائن بنا کے تصویریں لے رہے, اپنا بزنس کارڈ لگا رہے. یہ فائدہ کیا چیز ہے؟ بہترین اعمال میں یہ عمل. اور خدیجہ کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو. کبھی میں بول رہا دشمن سے دشمن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ خدیجہ نے کبھی تانا دیا ہو رسول کو. کبھی یہ کہا ہو یا رسول اللہ اگر آج اسلام ہے تو میں نے دیا. She was so down to earth. ہر وقت شکر, ہر وقت شکر. اسی لیے اللہ نے خدیجہ کو اسٹیج دیا. جتنی رسول کی وائفز تھی نا, کسی کے نام کے آگے کبرا نہیں ہے, صرف بی بی خدیجہ کے آگے. جزاک اللہ. جو سمجھا وہ سمجھا. جزاک اللہ کے بلا. کبرا کے معنی بڑے کے جتنے سب چھوٹے تھے. جزاک اللہ. صرف بی بی میری ماں جو ہے کبرا تھی کہ جس کے احسان کو سب نے مانا. پوری زندگی اللہ کا رسول یہ کہتا رہا کہ خدیجہ کی وجہ. اور ہر وقت پورے دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینے کی زندگی میں یاد کرتے تھے. اچھا خدیجہ ایسا کہتی تھی, خدیجہ ایسا کہتی. اتنی محبت اس لیے کہ اللہ کا رسول جانتا تھا کہ اس کا جو احسان تھا خدیجہ الکبریٰ کا, وہ ایسا کوئی اتار نہیں سکتا. وہ پیریڈ میں آج یہ اعتراض کرتے کہ خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, نہ ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں, اور انفیکٹ دونوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. مکے میں جس سال بی بی خدیجہ کی شہادت اسی سال جناب ابو طالب کی. زیادہ کتابوں میں جناب ابو طالب کے بارے میں کہ ابو طالب کی اگر مسلمان ہوتے تو نماز جنازہ ضرور پڑھائی جاتی. رسول کی موجودگی میں جنازے کی نماز ابو طالب کی نہیں ہوئی. تو جس سال ابو طالب کی وفات ہے اسی سال خدیجہ کی وفات. آپ سوچو آج مسلمان بولتا غم نہیں ہے, غم نہیں ہے. رسول نے خدیجہ اور ابو طالب کے غم کو ایک سال منایا ہے. عام الحزن بنا دیا. وہ سال پورا غم کا تھا. ہم ایک دن نہیں کر رہے, ہم صرف 10 رمضان کر رہے. اسی لیے میں بار بار آپ کو بولا کہ نظر کرو, اپنا ذکر خدیجہ تمہارے گھر میں ہونا چاہیے. بیٹی کا نام اگر خدیجہ رکھو گے تو بار بار خدیجہ کا نام تمہارے گھر میں پکارا جائے گا. کتنی برکت. تو جس سال جناب خدیجہ کی وفات ہے اسی سال جناب ابو طالب. دوستو ایک بات بولو, اس وقت تک نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا. جزاک اللہ. اگر آتا تو رسول ضرور پڑھاتا. جزاک اللہ کے بلا. جزاک اللہ. رسول اللہ نے اسی لیے نہیں پڑھائی کہ اسلام کے سارے قوانین جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آئے. روزے تو رمضان کے روزے مدینے میں واجب ہوئے. مکے میں روزہ واجب نہیں تھا رمضان کا. 13 سال ہے مکے کی زندگی. 13 ایئرز میں مسلمانوں پہ روزہ واجب نہیں تھا رمضان کا. مدینہ منورہ پہنچے, پہلی ہجری بھی گزر گئی. اس سال واجب ہوئے جس سال میرا مولا حسن دنیا میں آئے. اس سال روزے واجب. پہلے روزے واجب تو آہستہ 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 احکامات ہے. تو بی بی خدیجہ کی زندگی کا یہ سب سے امپورٹنٹ
کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. آج مسلمان ہر وقت پڑھے گا, آپ کو ہر کتاب میں ملے گا کہ ابو طالب کی نماز نہیں ہوئی. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یار, تم کو یہ بات تو یاد رہ گئی کہ ابو طالب کی نماز نہیں ہوئی, جب واجب ہو گئی تھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صحیح بات ہے نا. جزاک اللہ. مدینے میں تو واجب ہو گئی تھی 11 ہجری میں, جب کیوں نہیں پڑھی نماز؟ یہ نماز واجب ہے. بس دعا یہ کرو کہ جنت المولا کی تعمیر ہو جائے. آمین آمین. آپ کو معلوم جنت المولا کیسا ہے؟ مکے سے, مکے خانے کعبہ کے بالکل آپ بہت بڑا قبرستان تھا. یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا قبرستان تھا. اب اس کو لوگوں نے شرنک کرتے 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 ظالمین تو جا بھی نہیں سکتے. وہ فلائی اوور کے اوپر سے آپ کو زیارت کرنا پڑتا. ایک فلائی اوور بنا دیا, اس کے دور سے بتا دیتے کہ یہ تو اب جب بھی جانا تو کوشش کرنا نیچے سے راستہ ہے, گیٹ ہے, جا سکتے آپ. وہاں پہ کچھ مومنین بھی دفن ہے. جاؤ تو اگر آپ فلائی اوور کے اوپر سے بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسا وائٹ کلر کی باؤنڈری ہے, وائٹ کلر کی الگ سے ایسا یہ شعبہ ہے بتا دیں. وہاں وائٹ کلر کی باؤنڈری ہے, گرین کلر کی گیٹ ہے. آپ کو اوپر سے نظر آئے گا, اس فلائی اوور سے نظر آئے گا گرین کلر کی گیٹ, وائٹ کلر کی ایسا باؤنڈری اندر سیمیٹری کے اندر. وہ جناب وہیں پر جناب ابو طالب بھی ہے, بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی ہے, جناب ہاشم بھی ہے, جناب عبد المطلب, پورا خاندان ہے. رسالت کا وہ قبرستان. لیکن ظالمین نے سب ختم کر دیا. کیا کروں, میرا بات ہو گیا, ماتمداری بھی ہے. سب ختم کر دیا, کچھ نہیں ہے اب, صرف پتھر رہ گئے, نشان رہ گئے. لیکن جا کے آپ جائیں گے اگر اندر, پہلے اندر وہ گیٹ کے اندر جانے نہیں دیتے. اگر گئے آپ بتائیں کہ میں امریکہ سے آئیں, اس لیے کہ آپ کو تو معلوم, آپ لوگ امریکن ہیں تو گاڈ فادر ہے ہمارے نہیں ہے, اس ملک والوں کے تو گاڈ فادر ہے بھائی. آپ جا کے بولیں کہ I'm from امریکہ, وہ تو ختم. تو آپ کوشش کرو جانے کی. ایسے یہاں سے گئے تھے, میامی سے کچھ لوگ گئے تھے کہ میں وہاں کا ہوں اور میں یہ ہوں, اور کیپ ویپ پہن کے, اور صرف انگلش میں بات کرتے رہے, اردو میں, وہ عربی میں, اردو میں بات ہی نہیں کی. اپنے کراچی کے بندے ہیں. پھر تو کہتے ہیں کہ مولانا گئے اندر, جب بتایا کہ بی بی خدیجہ کی لہت دیکھی جناب ابو طالب کی, تو ہم نے پیچھے دیکھنے لگے تو اس نے کہا کہ انتا شیعی, اس لیے کہ وہاں پہ سوائے شیعہ کے کوئی جاتا ہی نہیں. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب الہی آمین. اور جلد سے جلد تعمیر ہو جائے. الہی آمین. ان ظالمین کو اللہ نیست و نابود کر. الہی آمین. بی بی خدیجہ کی لہت کی, جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس دوستو, پھر انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جانا, پھر کل بی بی خدیجہ ہی پہ پڑھو, ان کی زندگی کے میسج. کل سیٹرڈے ہے تو کل ذرا ٹائم پہ آ جائے. بس 4 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے, 40 پہ انشاءاللہ. ماتمداری ہے, ماتم ضرور کرو. غم ہے, پرسہ ہے. آج ہماری اس مظلوم ماں کا دن تھا کہ جس کی بیٹی کو ظالموں نے رونے نہیں دیا. آپ سمجھ گئے میری بات دوستو. بی بی خدیجہ کی ایک لوتی بیٹی تھی, ظالمین نے اس بیٹی کو رونے نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. آپ سوچو, یہ ایسا ظلم ہوا, ایسا اتنا احسان ہے خدیجہ کا. اس کے بعد مسلمانوں نے خدیجہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کہ رونے نہیں دیا, بلکہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اور اس کے بعد اولاد خدیجہ پہ جو ظلم بڑھتا گیا, اس منزل تک پہنچا کہ کربلا میں پورا خدیجہ کا گھر اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. بی بی خدیجہ سے بڑا ریزمبلنس تھا میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. بی بی کا جیسا ایثار کا جذبہ خدیجہ کا تھا, ویسی ایثار کا جذبہ جناب زینب کا. دوستو, یہ علی کی وہ مظلوم اور شیر دل بیٹی ہے کہ اس بی بی کا یہ حال ہے کہ کنبے کی رونے والی, پوروں پہ گریا کیا, سب کا ماتم کیا, کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. یہاں تک کہ جب لاشیں بھی آئے تو اس وقت سجدہ شکر ادا کر کے کہا, پروردگار میری یہ بچوں کی قربانی کو قبول کر لے اور میرے بھیا کو بچا لے. پورا ہر وقت صرف کبھی حسین کا ماتم ہے, کبھی عباس و علی اکبر و قاسم و ماتم, لیکن کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا.
دوستوں صرف ایک موقع آیا جب رہائی ہو کے واپس آئی بیوی، چہلم کیا کربلا میں، اس وقت بھی بچوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب مدینہ پہنچی، بس میں اسی پہ مجلس ختم کر، جب آپ بی بی مدینہ پہنچی تو نانا کی لہر پہ جا کے کہا نانا آپ کی نواسی آئی، لیکن شرمندہ ہوں میرا بھیا حسین میرے ساتھ نہیں آیا۔ ماں کی لہر پہ گئی، پیراہن حسین کو رکھا، رکھ کے کہا اماں یہ وہی پیراہن ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا، لیکن اماں آج اس پیراہن پہ خون ہے، تیروں کے نشان ہے، تلواروں کے نشان ہے، اماں یہ پیراہن میرے بھیا کے جسم پہ تھا اور لوٹا گیا تھا۔ بس دوستو اس کے بعد بی بی آگے چوتھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کر انہوں نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا۔ بس دوستو امام نے آگے اشارہ کیا، اب بی بی چلی، یہ کوفہ اور شام کا راستے نہیں تھے، پردے لگائے گئے، پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر کی طرف جا رہی، آواز بلند ہوئی، خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے۔ بی بی کو وہ سفر یاد آیا کہ جب 28 رجب کو میں چلی تھی تو میرے ساتھ اون و محمد تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے عزیزوں آگے بڑھ کر شہزادی سے کہنے لگے کہ بی بی یہ بتاؤ اون و محمد کہاں ہے، اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ارے جب گھر پہنچی بچوں کے نماز کے مقامات دیکھا، بچوں کے حجرے دیکھے، ماں کا دل تھا پڑ گیا پڑ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا کہ آنو محمد، ارے تمہارے دوست تم کو پوچھ رہے بیٹا۔ ارے ماں کیا جواب دے، بیٹا تم تو کربلا میں آرام کر رہے، ماں اپنی زندگی کیسے گزارے؟ Your friend.